السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین۔ اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 101 101 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، رکوع تک یا دیکھیں گے آگے اگر چلنا ہو تو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب سفر کرو تم، ضربہ یعنی ایک قدم پر دوسرے قدم کو مارنا، ضرب تم جب سفر کرو تم فی الارض زمین میں، ولیسا تو پس نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ، ان تقصروا یہ کہ تم قصر کر لو، من الصلاۃ نماز سے۔ قصر کمی کو کہتے ہیں، قصور ہم اردو میں لفظ پڑھتے ہیں کسی کا یعنی کسی کا قصور ہونا، کسی کے کام میں کمی ہونی، اور اسی طرح ہی قصر، اور ایک قصر محل کے لیے بھی آتا ہے، اور جو ہے آئی تھنک وہ فارسی کا ہے، عربک سے ہی نکلا ہے، اور اسی طرح ہی یہ تو قصر کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا۔ ان تقصروا یہ کہ تم قصر کر لو، من الصلاۃ نماز میں سے، یعنی اگر 4 ہیں تو 2 کر لو، 3 کی 4 نہیں، 3 کی 2 نہیں ہوگی، فجر کی بھی 2 نہیں ہوں گے۔ ان خفتم اگر خوف ہو تمہیں، ان یفتنکم یہ کہ تم فتنے میں ڈالیں تمہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الذین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے لیے، عدو مبینہ دشمن کھلم کھلا۔ یہ قصر نماز کا اس میں ذکر ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہجرت کے ساتھ ساتھ یا جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ قصر کا ذکر آیا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ تو آئیے نماز، ان خفتم اگر تمہیں خوف ہو، دشمن کا خوف ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، یعنی جنگ کے وقت، لیکن بعد میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی قصر کی۔ اس کی دلیل سب سے بڑی جو عام عوام الناس کے لیے دلیل ہے، جو بالکل عام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ قصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، پھر قصر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد عشاء اور مغرب کو بھی ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو بہرحال وہاں پہ بھی قصر ہوتی ہے۔ تو یہ جو کئی علماء کے نزدیک تو قصر نماز واجب ہے، کئی علماء تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پوری پڑھ لی دوبارہ لوٹا کے قصر پڑھو، خیر، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گفٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک رحمت کی ہے، ایک احسان کیا ہے، ایک آپ کو گفٹ کیا ہے، یعنی عام لفظوں میں، تو وہ آپ نہ لیں تو اچھی بات ہے، لینا چاہیے نا، کوئی آپ کو تحفہ دے تو قبول کرنا چاہیے نا، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، ان کی روایات آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے علاوہ، کیونکہ آپ کو پتہ جنگوں میں ہی تھا زیادہ، تو جنگ کے علاوہ بھی امن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ اچھا، اب قصر میں نا یہ آگے اختلافی مسائل ہیں، کتنے میل پہ ہے، کئی جگہ پہ تو 3 میل بھی آ رہا ہے، کئی جگہوں پہ 4 آ رہا ہے، کئی جگہوں پہ 9 میل آ رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ 48 میل آ رہا ہے، کئی جگہوں پہ 56 میل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اختلافی مسائل ہیں۔ اس میں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کوئی ایک بیان ان کا نہیں آیا ہوا، یہ تب آئے کہ جیسے جیسے صحابہ کرام نے ان کو دیکھتے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی میل پہ قصر کیا ہے، کتنے مائل پہ قصر کیا ہے، کتنے پہ کیا ہے، ویسے ویسے انہوں نے ان کو بیان کیا۔ اب ابھی
آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، آج بھی آپ کو کوئی اتھینٹک نہیں بتائے گا کہ اتنے میل پہ آپ قصر کر سکتے ہو۔ ایک جگہ پہ آ رہا تھا کہ جب آپ آبادی میں سے نکل جاتے ہیں اپنے شہر کی، اگر تو شہر بہت بڑا ہے نا آپ کا تو پھر تو اور بات ہے نا، مثال لاہور لگا لیں ہمارا جس طرح، تو آپ پھر اس میں قصر نہیں ہے۔ اگر آپ شہر سے باہر نکل گئے ہیں اور بالکل جس طرح اس میں بھی سفر کا اطلاق ہو رہا ہے کہ آپ سفر پہ نکل گئے ہیں تو اس میں بھی قصر ہے۔ کئی جگہوں پہ اس طرح سے آ رہا تھا کہ شہر آپ کا چھوٹا ہے، آپ باہر نکل آئے ہیں، مثال کا اپنا شہر لگا لیں، اتنا سا شہر ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نکل گئے ہیں، تو یہ اس طرح کے معاملات آ رہے تھے۔ لیکن بہرحال جو سب سے کم میں نے سنا پڑا وہ 3 میل تھا سب سے کم، اور جو سب سے زیادہ سنا وہ 56 تھا، تو کافی ہے، اختلافات کافی ہیں۔ تو لیکن بہرحال، اور ایک جگہ پہ آتا ہے جب آپ پر سفر کے اثرات نمودار ہونے لگے، پھر اس کے بعد آتا ہے قیام، اب کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا ہے، 19 دن کا بھی آیا ہے، 4 دن کا بھی آیا ہے، اور کئی جگہوں پہ 2 سال تک بھی قصر آئی ہے۔ ایک صحابی نے، کون تھے؟ انس بن مالک، آئی تھنک شام گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے وہاں پر یہ نہیں ارادہ کیا تھا کہ وہ 2 سال کہہ دیا کہ وہ 2 ماہ تک رکے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے 2 ماہ رکنا ہے، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھا، قصدن وہ اس لیے نہیں نکلے تھے، تو وہ 2 ماہ تک قصر کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کسی کام جا رہے ہیں، آپ کو لگ گئے 2 3 4 5 دن، آپ نے سوچا تھا کہ میں جاؤں گا اور 2 3 دن تک واپس آ جاؤں گا، لیکن آپ کو لگ گئے زیادہ ٹائم، تو پھر آپ قصر کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے قصد نہیں کیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ابھی نکلتے ہیں، آج گئے، کل گئے، پرسوں گئے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ جیسے مثال کے طور پر بچے چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے دن اتنے ماہ کے لیے جانا ہے، تو پھر آپ اپنی پوری نماز پڑھ لیں۔ اختلافی مسائل ہیں، مختلف مسائل ہیں، جو جس طرح سے اپنے علماء سے سنتا ہے ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جس طرح سے صحابہ نے دیکھا اس طرح سے ذکر کر دیا، میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک اللہ جیسا آتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر فجر کی 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، یہ ڈن ہے نا، اس طرح سے ڈن نہیں ہے، جس نے جو دیکھا وہاں تک۔ تو 3 میل جو میں نے آج تک سنا وہ 3 میل کم سے کم تھا، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ 56 بھی میں نے سنا، تو وہ بھی آپ کو بتا دیا، اس لیے۔ تو باقی یہ ہے کہ گفٹ ہے، آپ کریں اس کو، اور وہاں جہاں آپ کی وراثت ہے، آپ اپنے پیرنٹس کے گھر جا رہے ہیں، کہیں دور ہیں، مثال ویسی دے رہی ہوں، آپ کا پیرنٹس کا گھر لاہور میں ہے اور آپ وراثت ہے وہاں پر آپ قصر نہیں کریں گے، جہاں پہ آپ کی وراثت ہے، جہاں پہ آپ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وراثت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہاں پہ قصر کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ کے حالات ہیں، اور جنگ میں جو ہے وہ نماز کا بتایا جا رہا ہے اصل میں، تو کیونکہ اس وقت پورا عرب دارالحرب بنا ہوا تھا، کسی طرف کا بھی سفر خطرات سے خالی نہ تھا، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ سفر میں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے، بلکہ دوسرے اس میں بھی ہے کہ عام میں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بھی اشکال آیا کہ اب تو امن ہے، ہمیں سفر میں نماز قصر نہیں کرنی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ ہاں جی، میں گفٹ کہی تھی، صدقے کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ صدقہ ہے۔ اچھا، آگے تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں۔ سفر کی مسافت اور ایام کے تعین میں کافی اختلاف ہے۔ امام شوکانی نے اسے 3 فرسخ یعنی 9 کوس یعنی 9 میل والی روایت کو ترجیح دی ہے، اور اس کے علاوہ بعض محققین جو ہیں وہ اور طرح سے جس طرح سے بھی رائے دیتے جا رہے ہیں، جس طرح سے بھی آج تک آپ سنتے آئے ہیں۔ اچھا، ان خفتم ان یفتنکم فتن سے، کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ تو آگے آپ پڑھیں گے کہ جو مجاہدین ہیں ان کی نماز بھی رکعت بھی 1 ہے۔
ایک پڑھیں گے وہ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہیں، پتہ نہیں آپ نے پہلے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں. ان الذین، بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کافر کفار ہمارے دشمن ہیں، نہ کہ ہم ان سے دوستی کی پنگیں بڑھائیں. وَإِذَا كُنْتَ، یہ ہے صلاۃ الخوف. ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ اگر نہیں تو اوپر لکھ لیجئے صلاۃ الخوف. خوف کے وقت کی نماز جنگ کے وقت جو پڑھی جاتی ہے، کس طرح پڑھی گئی؟ وَإِذَا كُنْتَ، اور جب ہوں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے تو کوئی بھی اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت کروائے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ 17 نمازیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اس میں کروائی ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے تو پھر کروائی تھی. وَإِذَا كُنْتَ، جب ہوں آپ فیہم، ان میں یعنی مسلمانوں میں، فَأَقَمْتَ، تو آپ قائم کریں، لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کے لیے نماز. فَلْتَقُمْ، اس کا روٹ کیا ہوگا سب کا؟ فَأَقَمْتَ اور فَلْتَقُمْ، قوم، قاف واو میم، قام قوم. ٹھیک ہے، فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو. فا پس لام چاہیے کے لیے، چاہیے والا ہے، اور تقم کھڑی ہو، طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، معک آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا، اچھا آپ کے ساتھ کیسے؟ ایک جماعت پیچھے کھڑی ہو، ایک صف، یعنی بغیر سزا نماز نہیں وہ پڑھے حفاظت کے لیے، اور دوسری جماعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کر دیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. ٹھیک ہے، ایک جماعت، دو گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گا اور دوسرا گروہ پیچھے کھڑا ہوگا. وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں، اخذا سے لے لیں، پکڑے رہیں، اسلحتہم اپنا اسلحہ. صلح، سین لام ہا، صلح اس کا روٹ ہوگا اسلحتہم اپنا اسلحہ. فَإِذَا، پھر جب، سجدوا وہ سجدہ کرے، یعنی وہ ایک جماعت جو ہے، فَلْيَكُونُوا تو پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے. ورا کہتے ہیں پیچھے کو. ٹھیک ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، یعنی سلام پھیر کے. ایک رکعت ہے، بس ایک رکعت پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کر دیں گے. کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سمجھیں اگر وہ 2 پڑھیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پڑھانی پڑیں گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہیں پہ ہی رہیں گے اپنی اسی میں ہی. تو وہ سلام پھیر کے پیچھے چلے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کنٹینیو رکھیں گے نماز کو، اور پھر وہ آگے آ جائیں گے جو پچھلی صف کھڑی تھی ان کے بچاؤ کے لیے. بس چاہیے کہ ہو وہ تمہارے پیچھے. ولتاتی، اور چاہیے کہ آ جائے، عطا سے. ٹھیک ہے، ولتاتی اور چاہیے کہ آ جائے، مونس کا صیغہ آ رہا ہے. کیوں؟ آگے طائفہ ہے. طائفتن ایک جماعت، اخرى دوسری جماعت، دوسری، لم یصلوا کہ نہیں انہوں نے پڑھی تھی نماز، فلیصلوا بس چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھیں، معک آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا، اور جو یہ کام کی بات اصل، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں، حِذْرَهُمْ بچاؤ کا سامان. پہلے کہا اسلحتہم، یعنی جو آپ کی تلوار ہے، جو آپ کی بندوق ہے، جو آپ کی رائفل ہے، جو آپ کا سنائپر گن ہے، جو کچھ بھی آپ نے پکڑنا ہے. حِذْرَهُمْ میں کون سی چیز ہے؟ آپ کی ڈھال ہے، آپ کی زرہ ہے، آپ کا ہیلمٹ ہے، یہ سب چیزیں اپنا بچاؤ کا سامان آپ کے پاس ہوتا ہے کہ کوئی تیر آئے تو آپ کو نماز توڑنی نہ پڑے. توڑی تو نہیں، اس کو شمار کیا جائے گا، وہ نماز میں جو کچھ بھی ہوگا تو آپ کی ڈھال آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، اچھا اپنے بچاؤ کا سامان. وَأَسْلِحَتَهُمْ پہلے صرف اسلحہ کہا ہے، پھر حِذْرَهُمْ بھی کہا ہے کیونکہ دشمن اور ایکٹیو ہو گیا ہے. وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اسلحہ اپنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کروائی ہے، ایک صف پیچھے کھڑی ہو گئی ہے بچاؤ کے لیے، اور یا دشمن کے آگے یا جس طرح بھی جو ان کا رخ ہے، اور پہلی صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت جاری ہے قبلہ کی طرف ہی کریں گے. دشمن کا جس طرف بھی رخ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جماعت کروائیں گے، ایک پڑھ کے سلام پھیر لیں گے، ایک رکعت ہوگی مجاہدین کی.
ان میں بلکہ کثر سے بھی کم ہو گئی ہے، 1 رکعت ہو گئی. اسلام پھیر کے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو رکھی ہے، دوسری جماعت آ کے نماز پڑھ رہی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام پھیر دیں گے اور وہ اپنی جو ہے وہ بھی سلام پھیر کے چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو جائیں گی، ان کی 1 ہی رہے گی. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے. اچھا، اس میں سب سے اہم بات کون سی ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ اپنا بچاؤ، اسلحہ. اب دیکھیں توکل، ہم اگر یہ بات کہیں کہ ہم نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور ہم توکل کر رہے ہیں تو یہ تو توکل کوئی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیٹ پر مطلب گیٹ وہ جو ہے مطلب گیٹ کیپر نہیں رکھا، یا آپ کسی اس میں نکلے ہیں تو آپ نے اپنے بچاؤ کا سامان نہیں رکھا، تو یہ توکل کوئی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ اللہ ان کے دیکھو وہ جنگ میں کھڑے ہیں اور وہ پھر بھی اپنا اسلحہ اللہ کہہ رہے وَلْيَأْخُذُوا. کتنا مشکل ہے، آگے بات بھی آئے گی، کتنا مشکل ہے. عام طور پہ بھی آپ اسلحہ اٹھا کے، آپ نے دیکھا مجاہدین کو لائیو جس طرح ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ اپنا سارا کچھ گنز سب اتنا بڑا بڑا وہ پہنا ہوتا ہے انہوں نے، پھر ان کے شوز دیکھے، پھر ان کا سارا کچھ. تو اب تو خیر انہوں نے وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں جماعت میں تو انہوں نے اپنی سنائپرز ایسے رکھی ہوتی ہیں سامنے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. ٹھیک ہے، اس وقت کا اسلحہ تھوڑا اور ہوتا ہوگا، تیر کمان ہوتے ہوں گے، تلواریں ہوتی ہوں گی میان میں، اور اس دور کا اور ہوتا. آج کی گن زیادہ وہ ڈفرینٹ ہے، تو زیادہ بھاری ہے، تو مختلف ہیں. لیکن یہ ہے کہ توکل کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ دشمن کو دشمن سمجھو. کفار آپ کے دشمن ہیں، ہم کیسے ان سے پنگے بڑھا سکتے؟ ہم کیسے ان کے ڈرامے، ان کی موویز اور ان کے مطابق اپنے بچوں کی کٹنگ اور ان کے سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم کفار کے ساتھ کس طرح سے دوستی کی پنگے بڑھا سکتے ہیں؟ کیسے محبت و آشتی کا ان کو وہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ امن کے لیے، دل پر چانے کے لیے تو ہے، مؤلفۃ القلوب بھی آیا کہ دل پر چانے کے لیے کوئی لگ رہا ہے آپ کو اسلام کی طرف آ رہا ہے تو پھر آپ اس کی ہیلپ کریں، یہ اور بات ہے. لیکن کفار کو، کافروں کو، دشمنوں کو دشمن سمجھنا ہے، اور سب سے دشمنوں کو دشمن سمجھنا ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہاں پہ آ رہی ہے کہ اپنی تیاری رکھیں، یعنی اسلحہ آپ کے پاس ہو. فَإِذَا، اچھا ہو گیا. پھر چاہیے کہ دوسری جماعت آ جائے اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. اچھا، پھر آ رہا ہے حِذْرَهُمْ، آتا قابل حذر، قابل بچاؤ بات اردو میں بھی ہم استعمال کریں. حجر آپ پہلے بھی حجر الموت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بچاؤ کا سامان جو بھی آپ کی ڈھال وغیرہ ہے. ود دل سے چاہتے ہیں، شدید خواہش ہے ان کی، الذین جنہوں نے کفر کیا، لو کاش، تغفلون تم غافل ہو جو، عن اسلحتکم اپنے اسلحہ سے. آپ دیکھیں یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. ہم کتنے غافل ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہر چیز ہم ان کے نقش قدم پہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گو کے بل میں گھسیں گے وہاں پہ بھی گھسو گے تم لوگ. ہماری شادیاں، ہماری ہر چیز ان کی بالکل ویسے ہی جا رہی ہے. لو تغفلون کہ کاش کہ تم غافل ہو جو، ان اسلحتکم اپنے اسلحہ سے، وامتعتکم اور اپنے ساز و سامان سے، جو آپ کا ڈھال ہے، آپ کی زرہ ہے، ان سب سے. فیمیلون تو وہ حملہ کر دیں. مائل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مائل اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. مائل کہتے ہیں جھکنا، کسی چیز کا جھکنا، تو وہ یعنی جھک پڑے، ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیں. ڈفرینٹ لکھے ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑنا بھی لکھا ہوا ہے. علیکم تم پر، میلتن ٹوٹ پڑنا، واحدتن ایک مرتبہ یعنی اچانک، واحدتن ایک ہی دفعہ، یوں اچانک ٹوٹ پڑے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ پڑے تم پر، ٹوٹ پڑنا اچانک، جھک جائیں تم پر، جھکنا اچانک، حملہ کر دیں تم پر، حملہ کرنا ایک ہی بار. یک بارگی کا بھی لفظ آتا ہے اکثر، ایک ہی مرتبہ. ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر، ان کا آنا اگر ہے تمہیں، بکم ان کا آنا اگر ہے، بکم تمہیں، ازن کوئی تکلیف، من مطرن بارش کی وجہ سے، او کنتم یا ہو تم مرضى بیمار، اگر بارش ہو گئی ہے، سلیپی جو ہے وہ آپ کی لینڈ ہو گئی ہے اور پھسلنے کا اندیشہ ہے، سامان ساز و سامان بہت بھاری ہے، پھر آپ، اور یا کوئی بیمار ہے، بخار ہے، مرض کی وجہ سے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ان تضعوا یہ کہ تم رکھ دو.
ہم پہلے پڑھ چکے وضع، ٹھیک ہے، رکھنا، وضع قطع، تو یہ وہی وضع ہے. مریم علیہ السلام کا جب بچہ پیدا ہو رہا تھا تو اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا تھا. وضع تضعوا، یہ کہ تم رکھ دو اسلحتکم، اپنا اسلحہ، صرف تکلیف میں یا کسی بارش کی تنگی کی وجہ سے یا کہ کیچڑ ہو گیا اس وجہ سے. وخذوا، اور پکڑے رہو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے حذرکم، بچاؤ کا سامان، اسلحہ رکھ دو، ڈھال پھر بھی پہنی رکھو، زرہ پھر بھی پہنی رکھو، جو آپ کا ہیلمٹ ہے وہ پہنی رکھو. ان اللہ، یہ نماز کی صرف بات ہے، یہ ساری وہاں سے لے کے یہاں تک پورا ایک پیج سارا نماز کا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، اعد، اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کن. نماز ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرتے. انا للہ. بہت عرصہ پہلے جب صلاۃ الخوف کے بارے میں پڑھا، جب نیا میں نے وہ پڑھا تھا بلوغ المرام، تو اس میں صلاۃ الخوف کا سارا تھا، تو کافی عرصے پہلے کی بات ہے. تو بات اس وقت سمجھ آتی تھی کہ اللہ ہم نمازیں کیسے کتنی آرام سے قضا کر دی، چھوڑ دی، نہیں کوئی دھیان دیا. تو جنگ میں بھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا گیا. یہ ٹائم، یہ نہیں کہا کہ چلو جنگ ختم ہو جائے گی پھر اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لینا. ایسے ہی ہے، ہماری تو اکثر نمازیں ملی ہوتی ہیں، کبھی عشاء کے ساتھ ملا لی ظہر، تو وہ مغرب کے ساتھ عشاء، اور کبھی ظہر اور عصر ملا لی. اللہ ہمیں معاف کر دے، کوئی حال نہیں ہم لوگوں کا. اللہ زینہ ہم ساہون والا، ساہون میں کون سی نمازیں؟ اسی طرح کی جو ہماری نمازیں ہیں، غفلت والی. اچھا ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں اس نماز کو؟ صلاۃ الخوف. ٹھیک ہے. ایک صلاۃ الخسوف بھی ہوتی ہے، وہ مکس اپ ہو جاتا ہے جب آپ یاد کر رہے ہوتے پڑھے ہوتے نا. صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخسوف کس لیے ہوتی ہے؟ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہوتی ہے. خسوف، خاسین فو ووفا، وہ بھی اس کا بھی طریقہ پورا حدیث میں ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پورا کر چکو. ہم قضا کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم نے چھوڑنی ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب تم پورا کر چکو. میں لکھ صلاۃ الکسوف ہے، یہ خسوف ہے، اس کی تصحیح کروں گی، لکھ لیں ابھی فی الحال، بخاری میں دیکھوں گی دوبارہ. اچھا خسفہ سے یہ شاید جی. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم پورا کر چکو صلاۃ نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر. یعنی جنگ کی حالت میں بھی بعد میں آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، جیسے بھی اللہ کو یاد کریں. اور ہم فوری نماز کے فوری بعد موبائل پکڑ لیتے ہیں. مثال ویسے یہاں پر ویسے اپنے گھر کی اگر دے دوں، جس چیز سے اس ٹکڑے کی، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا ناشتہ تیار کرنا ہے، اور آپ کے پاس اذکار کا ٹائم نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب نہیں بیٹھ سکتے آپ زیادہ دیر تک، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، فوری ناشتہ، فوری رکشہ آ گیا، یہ وہ، تو آپ ناشتہ بناتے وقت اپنے اذکار پورے کر لیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو اپنی اذکار زبانی یاد ہونے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وقعودن، بیٹھے، گاڑی میں جا رہے ہیں، نہیں ٹائم ملا، آپ رکشے پہ بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہاں پڑھ لیں. اور وعلی جنوبکم میں پہلو، اگر نہیں ہے، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، تو پھر بھی آپ اپنے اذکار کر لیں. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، طا میم حمزہ نون، ربائی ہے. ٹھیک ہے. اس کا روٹ اطمینان، طمعن، اطمینان. فیضا، بس جب اطمینان میں آ جاؤ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو قائم کرو نماز.
مطلب یہ کہنے کا کہ پھر پوری نماز قائم کرو. جب تم امن میں آ گئے ہو، سفر سے نکل آئے ہو، یہ سب مطلب سفر کی تو یہ الگ ہے نا، آپ پھر اس وقت تو جنگ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر آپ نماز پوری ادا کرو. ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین. کانت کیوں آیا؟ کانا کیوں نہیں آیا؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. کانا کانا، کانو، کانت، کانتا، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسی کا کون سا ہے. اچھا، ان الصلاۃ، بے شک نماز ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً فرض. کتبہ پہلے ہم پڑھ چکے، کتبہ کا معنی کہ لکھ دی گئی ہے. موقوتا، مقررہ اوقات میں. مقیت، مقیتا، اس طرح سے، اور یہ جو مطلب مقررہ اوقات میں. اچھا، مقررہ اوقات میں نماز فرض ہے، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہماری نمازیں جو ہوتی ہیں اکثر مقررہ اوقات پہ نہیں ہوتی، ٹائم نکل چکا ہوتا ہے. خاص طور پہ گھریلو کام کاج میں ہم لوگ بہت لیٹ کر دیتے ہیں. ہمارا یہی حال، اللہ رحم فرمائے. تو اس لیے نماز میں نے یہ دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ نماز نا بڑا ٹائم پہ پڑھتے ہیں. جب اذان ہوئی ہے نا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سارا کچھ چھوڑ دیا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. تو میری نا وہ ایک خواہش ہی رہتی کہ ان ٹائم پہ بندہ نماز پڑھے. ادھر سے اذان ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ لیں. نماز فرض ہے مقررہ اوقات پر، یعنی جو ٹائم، بلکہ آ رہا تھا کہ اگر آپ کی رہ گئی ہے نا کسی وجہ سے، بازار گئے ہیں، کسی سفر میں گئے ہیں، کہیں آپ نہیں پڑھ سکے، عصر کا ٹائم ہو گیا، اور خدا نخواستہ اگر آپ کی رہ گئی ہے، تو پھر کہا جاتا ہے، ایک بلوغ المرام میں احادیث آتی ہیں کہ اگر آپ نے ایک سجدہ بھی کر لیا نا، ایک رکعت بھی پڑھ لی، رکعت سے مراد آپ کا ایک سجدہ ہو گیا، 2 سجدے، تو پھر بھی آپ کی نماز کاؤنٹ ہو جائے گی اگر نماز کا ٹائم نکل بھی جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے، تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس 5 منٹ پڑے ہیں، آپ کہہ دیں کہ چلو میں عصر کے ساتھ پڑھ لوں گی. ایسے نہیں، پڑھ لیں. کئی جگہوں پہ آتا ہے 1 منٹ بھی رہ جائے تو پڑھ لیں، حالانکہ اس ٹائم آپ کو پتہ سجدہ نہیں ہوتا عصر کے بعد. فرض کی بات ہی ہو رہی ہے، بات فرض کی ہی ہو رہی ہے اس وقت. قصر میں تو، سفر میں تو نہیں، اگر آپ بھول گئے ہیں، بازار گئے ہیں آپ، میں ویسے عام گھریلو بات کر رہی ہوں، تو آپ بازار گئے ہیں، آپ پر پتہ نہیں چلا، آپ کو آپ کی عصر رہ گئی، گھر آئے ہیں جلدی سے، ٹائم وہ ہو پتہ چلا ہے جی اب عصر کا ٹائم نکل رہا ہے، تو چلو جلدی سے. آپ یہ نہیں کریں کہ آپ چلو کوئی بات نہیں ہم مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، ایسے نہیں، آپ پڑھ لیں. تو اس میں ہی وہ حدیث میں آتا ہے ایک سجدہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے، یعنی 1 رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی جو باقی 3 ہیں وہ کاؤنٹ ہو جائیں گی، چونکہ وہ اس میں نہیں ہوں گی، سورج غروب ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں منع ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے مجبوری میں روٹین نہ بنا لیں. مجبوری میں آیا ہے کہ وہ جو 1 رکعت ہے وہ پڑھ لیں تو آپ کی پوری نماز کاؤنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 1 رکعت سے مراد آپ کا سجدہ ہو گیا. یہی فجر کی بات ہے. اصل مسئلہ تو سورج کا ہے نا. عشاء تو آپ دیکھیں 12-1 بجے بھی پڑھ رہے ہیں بالفرض، میں ویسے مثال کر رہی ہوں. ظہر بھی آپ چلو لیٹ ہو گئی ہے، بات تو مسئلہ تو سارا فجر اور عصر کا ہے، سورج کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے سارا معاملہ. تو سورج اب ظاہری بات ہے. تو پھر اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے خامدوں کو، آپ کے بھائیوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا. ہماری فیملی میں ایک مرد کو نہیں پتہ تھا، تو دیکھا کہ وہ سورج نکل رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہوں، اٹھے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہوں، تو انہیں نہیں پتہ تھا. انہیں بھی بتایا کہ آپ اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھیں، اور فوری منع کر دیں بچوں کو. کیوں؟ وہ سجدہ شیطان کا ہوتا ہے جو آپ سورج نکلنے یا سورج غروب ہونے پر، وہ میں نے اس میں کہا ہے وہ اس مجبوری میں آیا ہے کہ اگر آپ کی پھر بھی آپ اس کو اس ٹائم میں نکال دیں، 1 رکعت پڑھ لیں. تو سورج لیکن غروب ہوتے وقت یا چڑھتے وقت اس ٹائم جو کفار ہیں وہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کو، جب بالکل، تو اس ٹائم پہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے.
ٹھیک ہے، یعنی اس کو روٹین نہ بنا لیں کہ آپ اس ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں اور سورج نکل رہا ہے، دیکھیں پہلے، پھر نکلنے دیں اسے، پھر اسے نکلنے دیں، پھر آپ نماز پڑھیں. اور اسی طرح ہی جو ہے روٹین نہ بنا لیں کہ سورج بالکل آپ کا ڈھلنے والا ہے، غروب ہو رہا ہے، ریڈ بالکل شفق نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ روزانہ اس ٹائم پہ. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہماری نمازیں ایسی نہیں ہونی چاہیے. اس کو منافق کی نماز کہا گیا. وعلیکم السلام تو اللہ وبرکاتہ. ولا تہنوا، اور نہ تم کمزوری دکھاؤ. کہاں سے نکلا؟ وہن سے. وہن واو ہا نون. اور نہ تم کمزوری دکھاؤ فی ابتغاء، تلاش میں، یعنی پیچھا کرنے میں. کس کے؟ القومی، دشمن قوم کے. تم کمزوری نہ دکھاؤ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا، اگر ہو تم، تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، رنج پہنچا ہے، الم پہنچا ہے، الف لام میم الم سے، حمزہ لام میم الم سے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تمہیں رنج پہنچا ہے، درد پہنچا ہے، تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم، تو پس بے شک وہ بھی، یعلمون، وہ بھی تو تکلیف اٹھاتے ہیں. وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی شیاطین کو خوش کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے حقیقی مالک کو کیوں نہیں خوش کر سکتے؟ تم کیوں نہیں زخم اٹھا سکتے؟ تم کیوں نہیں درد اٹھا سکتے، تکلیف اٹھا سکتے؟ وہ نیتن یاہو اپنے شیاطین کو خوش کرنے لگا ہوا ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم، محمد بن سلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو اللہ کو پکارتا ہے، وہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ وہ بھی انہی کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. اگر وہ تم تکلیف اٹھاتے فإنہم، تو پس بے شک وہ بھی علم اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، کما، جیسا کہ تعلمون، تم علم اٹھاتے ہو. علم درد، پتہ نا آپ کو علم درد کو کہتے ہیں، الف لام میم علم، عین لام میم نہیں، علم وہ علم جھنڈا ہوتا ہے. تم تکلیف اٹھاتے ہو. وترجون، تم امید رکھتے ہو. اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہوتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے، رجا. اگر تم امید رکھتے ہو، ایسے سے پیچھے دیکھو کیا اس کا روٹ ہے. وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے. اکثر ترجعون اور ترجون جو ہے نا وہ مکس اپ ہو جاتا ہے. اس کا تو کنفرم ہے نا کہ رجع ہے، را جیم عین. رجوع، ہاں رجوع یا رجا، خوف و رجا یہاں سے. اچھا، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، را جیم واو اس کا روٹ ہوگا، من اللہ، اللہ سے، اس کی جو لا یرجون، وہ امید نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، را جیم واو، اور اس کا کیا ہے؟ را جیم عین. ٹھیک ہے، راجع، اور یہ کیا ہے؟ رجوع، رجا، سوری اس کا ہوگا. تمہیں تو امید ہے اللہ کی. کس چیز کی امید ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے، جنت خلد تمہارے ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. اور وہ انہیں کوئی امید نہیں ہے، انہیں پتہ ہے، اسی لیے تو وہ موت سے ویسے بھی ڈرتے ہیں، خوف ہے انہیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیما حکیما، خوب، بہت علم والا اور خوب حکمت والا. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں. جی بتائیے، آگے چلنا ہے کہ نہیں؟ جی آگے چلیں. تو یہ اب پھر پتہ نہیں کب آنا ہے اس کا ٹائم، کیونکہ مجھے بھی آگے کی چھٹی کرنی پڑے. دیکھ لیجیے، بتا دیجیے گا. یعنی زخم جو تمہیں بھی پہنچے، تم دونوں کو پہنچے، لیکن ان زخموں پر تمہیں اور اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی امید نہیں رکھتے. اس لیے اجر آخرت کے حصول کے لیے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وہ کافر نہیں کر سکتے.